ہمیشہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا. پھر اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کیا. یہ اس کی حکمت ہے. سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں کو مال میں وسعت دے دی جاتی تو زمین میں فساد ہو جاتا، بغاوت ہو جاتا. سب کو مال میں وسعت نہیں ملتی، لیکن جن امیروں کو اللہ مال عطا کرتا ہے نا، ان میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے سائل کا اور محروم کا حق ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں. حق ہے، نہیں آپ پر، امیر آدمی پر غریب کا. آپ کا خیال ہے وہ مانگنے آیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے حق لینے آیا ہے. اس کا حق ہے. جب انسان کے مزاج میں مالی طور پر گھٹن آتی ہے نا، وہ کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے دیا، پر قلبی طور پر تھوڑی سی نا اس کے مزاج کے اندر گھٹن ہے، تو پھر بھی ماحول میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا ہے. ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا، سائلین کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا خیال رکھیں. ان کی مالی معاونت کریں اور ان کا حق سمجھ کر کریں. کہ اللہ، حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا، تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے. حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا، وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا، غریب کھا جاتے ہیں، ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے. تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے، تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، مضطرب نہیں ہوگا. بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یار تیری مہربانی، تو نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے، حضور کی سیرت پاک سے ہمیں جو فیضان ملتا ہے نا، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. یعنی آپ کتب سیرت میں یہ پڑھیں گے کہ مہینہ مہینہ کاشانہ نور کے اندر آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا. اور اگر ایک سونے کی ڈلی گھر میں پڑی رہ گئی ہے ایک ٹکڑا، تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے اور حضور نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. کسی چیز کو گھر میں پڑا نہیں رہنے دیا. گھر میں تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ ہو، ایک وقت روٹی ہو. لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا، تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے. حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا نہیں ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا، فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں. فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. محبوب جب دھارے چلے نا، دھارے عطا کے دھارے چلے، تو پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم نے کسی کو قطرہ عطا کیا ہے. اس کے گھر میں دھارے چل رہے ہیں، نہریں بہہ گئی ہیں،
اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پورے تارے کھل جائیں نا سخا کے اور سخاوت کے، پورا گھر اور پورا محل روشن ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم محبوب نے کسی کو ذرہ عطا کیا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ سخاوت کا مزاج پیدا کریں، اور غریبوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ سخاوت کا مزاج تو پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے، آپ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو دے میں تیرے بندوں میں بانٹوں گا، آپ ارادہ تو کریں، وہ کریم ہے، عطا کرتے کہاں دیر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، اور کس طرح کی سخاوت، اس سخاوت کا انداز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے نا 2 پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑی مانگ لیا۔ تو یہ حضور کا دربار ہے نا، محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا، سارا ہی دے دیا کریم محبوب نے۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، گاؤں جا کے نا اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے۔ ہر آدمی کا اعلان کرنے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ، حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی دور ہو جاتا ہے، سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ۔ محبوب تو یوں بانٹتے ہیں۔ وہ میرے دوست، سخاوت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا 5 کے لیے۔ آپ مزاج تو بنائیں بانٹنے کا، ارادہ تو کریں دینے کا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز اختیار کرتا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے جس آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا وہ سب سے پہلے گاؤں چھوڑتا ہے، وہ محلہ چھوڑتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہوتا ہے، اس لیے کہ اب دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ماڑے بندے، اور اسے وہاں جانا بڑا ضروری لگتا ہے جہاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہوں، محل ہی مال ہو، بنگلے ہی بنگلے ہوں۔ وہ چونکہ پرانا محلہ ہی یاد نہیں رہتا، ٹوٹی سڑک ہی وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشاں، جب اس کے بچے شہر کو جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا، تو جا کے بیٹھی امیروں میں گیا، چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان کے لیے بھی تو اپنے دل میں طبیعت کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ میرے عزیز، رسول اللہ بانٹتے، نبی پاک عطا کرتے، اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ حضور نے جس کو دیا ہے نا اسے بھی دینے والا ہی بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا۔ پھر ایک اور بات، کبھی کبھی نا لوگ ہم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ان کاموں کو بعض اوقات طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں۔ آپ تم نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، نہ موسم دیکھ رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور نہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کر دی جائے۔ چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے ہی رنگ تھوڑا بدل لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں نا اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی، تو پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیں۔ بخاری مسلم میں سیاستہ میں آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا، اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعہ اس میں تبرک ہوتا ہے۔ نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی۔